بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی. انسان جب سارے سہارے، سارے رابطے اور ساری زندگی کی چیزوں سے عاجز آ جاتا ہے، انسان کہتا ہے کہ بس اب کوئی سہارا نہیں، اب کوئی راستہ نہیں، پھر اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ جسم بھی ساتھ چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے کہ بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، اور زندگی کے سفر میں اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں. اب کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے تو سہارے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. منزلیں ڈھونڈتا ہے تو منزلیں گم ہو جاتی ہیں، گلیاں بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں. جن کو پکارا تھا اور وہ 7 دفعہ لبیک کہتے تھے، مرحبا کہتے تھے، ان کی آوازیں بھی بند ہو جاتی ہیں تو منہ موڑ جاتے ہیں. جن کو اپنے ہاتھوں سے پودے لگائے تھے اور وہ پودے جوان ہو گئے، پھل دے رہے ہیں، ان کا سایہ بھی چھن جاتا ہے، وہ بھی دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ زندگی کا ایک ایسا لمحہ آتا ہے جہاں انسان تنہا ہوتا ہے، بے بس ہوتا ہے، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل تنہا اور بے بس، بے آسرا، بے سہارا، کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس. تو اس کے پاس ایک ہی منزل، ایک ہی راستہ اور ایک ہی ترتیب ہوتی ہے، وہ ہے دعا کہ مولا میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، میں بے سہارا ہوں، تو بے سہارا نہیں ہے. آج میری ساری امیدیں، میری ساری راہیں، میرے سارے راستے ختم ہو چکے ہیں، پر تو ختم نہیں ہوا، تو زندہ ہے، رہے گا، ہمیشہ ہے، تھا اور ہوگا. اب تو میرے ان مسائل میں میرا ساتھ دے. وہ بے چین دعا جس کو قرآن کہتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو پہنچنے والا اور سننے والا ہے؟ کون ہے؟ وہ اللہ ہے، اللہ. وہ بے چین دعاؤں کو اور بے قرار دعاؤں کو جب بندہ پہنچتا ہے، اس کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا دل ہی دل میں رابطہ کرتا ہے، تو سب سے پہلی جو چیز ملتی ہے وہ سکون ملتا ہے، اور دوسری چیز اعتماد ملتا ہے، اور تیسری چیز سہارا ملتا ہے. نہیں میں تنہا نہیں ہوں، کوئی ہے ایسا جو میرا ہاتھ پکڑے، مجھے چھاؤں دے، دشمنوں سے مجھے بچائے، ذلتوں کی راہوں سے مجھے نکالے، عزتوں کے تاج مجھے پہنائے، آس امید میری پوری کرے، نسلوں کے نصیب مقدر میرے سنوارے، میرے بنائے. احساس ہوتا ہے کہ کوئی ہے. اس کا نام دعا ہے، اس کا نام دعا ہے. اور جو شخص اس دعا کی محنت کرتا ہے، اور جو شخص دعا کی تاثیر کو پا لیتا ہے، اور جو شخص کسی درویش فقیر کی دعا کی قدردانی کرتا ہے، ہمیشہ ہرا بھرا رہتا ہے اور ہمیشہ اس کی جھولیاں آباد اور شاد رہتا ہے. اپنی زندگی میں دعاؤں کو شامل کریں. ایک لفظ ہے دعائیں دینے والے بنے
دعائیں لینے والے بنے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک جل شانہ سے پوچھا، یا اللہ مجھے کوئی خاص تحفہ عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، میرے نبی آپ ایسے لوگوں کی دعائیں لیں جن کے اندر سے بے ساختہ دعائیں نکلیں، بے چین دعائیں نکلیں، بے قرار دعائیں نکلیں، ایسے لوگوں سے دعائیں لیں جو بے ساختہ دعائیں نکلیں، بے ساختہ دعائیں نکلیں، ایسے لوگوں سے دعائیں لیں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں کہ تسبیح خانے میں لوگ آتے ہیں اور ان کے کام بنتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، یا تسبیح خانے میں نہیں آتے، پوری دنیا میں کہیں بیٹھے ہیں، ان کے کام بنتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہوتے ہیں، ان کی مشکلیں دور ہوتی ہیں، ان کی الجھنیں ختم ہوتی ہیں، تو ان کے اندر سے بے ساختہ دعائیں نکلتی ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی ایسا ہو جو ہمیں دعائیں دینے والا ہو، جو ہمارے لیے دعائیں کرنے والا ہو۔ اگر کوئی ہے بھی نہیں تو پیدا کریں، ورنہ یہ جو دعاؤں کا ماحول ہے، ابھی ہم بیٹھ کے دعا کریں گے، اور صرف ہم نہیں کر رہے، ذہن نشین رکھیں، اس وقت پوری دنیا میں ملکوں کے ملک اور ان کے افراد ہمارے ساتھ دعاؤں میں شامل ہیں۔ پوری دنیا لائیو براہ راست ہمارے ساتھ شامل ہے، اور ہم دعاؤں میں پتہ نہیں کوئی کہیں بیٹھی بوڑھی، بوڑھا، توبہ کرنے والا جوان، کوئی اللہ کا نام لینے والا، کوئی اللہ کے نام کو، کوئی بندہ بیٹھا ہے ایسا، اس کی اس کی آمین، بس کام بن جائے گا اور منزل مل جائے گی۔ دعاؤں کو ہمیشہ اہمیت دیں، اور دعاؤں کی قدردانی دل میں ہو، بے قدری نہ ہو، اور جب بھی دعا کریں ڈوب جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ بیٹھا ہے دعا کے لیے، وہ نہیں ڈوبا، اس کو نہ دیکھیں، کیا پتا اس کی نہیں ڈوبی ہی قبول ہے، اس کی نہیں ڈوبی ہی قبول ہے۔ ڈوب جائیں، بھکاری بن جائیں، محتاج بن جائیں، منگتے بن جائیں، سائل بن جائیں۔ یہ جو بھکاری بن گیا، منگتا بن گیا، سائل بن گیا، اس کی دعا میں جو طاقت ہے، اس دعا میں جو تاثیر ہے، وہ کسی کی نہیں۔ اس میں جو کمال ہے وہ اور کہیں نہیں۔ تو اس وقت ساری انسانیت بے بس ہے، بے بس ہے۔ تو ان بے بسوں کی دعاؤں کے لیے ہمیں خود بھی سوچنا ہے، خود بھی لینا ہے، دوسروں کو بھی دینا ہے، اور یقین ہو کہ میں نے دعا کی ہے، بس میرے کام ہو گئے۔ بے یقین کی دعا نہ قبول ہوتی ہے، نہ اوپر پہنچتی ہے، اور جس کو یقین ہوتا ہے اس کی دعا قبول بھی ہوتی ہے اور عرشوں پہ بھی پہنچتی ہے۔ ایک یہ ہے کہ میں دعا کروں، ایک یہ ہے کہ میرے لیے سارا مجمع دعا کرے۔ اور آپ کو میں ایک خوشخبری سناؤں، جو یہاں موجود ہیں اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہیں آن لائن، ہر بندے کے لیے پورا مجمع دعا کر رہا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ میں دعا کروں گا، آپ آمین کہیں گے، ایک بندے کے لیے لاکھوں لوگ آمین کہہ رہے ہیں۔ اصل میں ہر بندے کے لیے دوسرا آمین کہہ رہا، دوسرے کے لیے دوسرا کہہ رہا، ہر فرد کے لیے لاکھوں لوگ آمین کہہ رہے۔ ایک ہے میں اپنی دعا پہ آمین کہوں، ایک یہ ہے کہ آپ کی دعا پہ لاکھوں آمین کہنے والے اس وقت موجود ہیں، تسبیح خانے میں بھی اور پوری دنیا میں بھی لاکھوں آمین کہنے والے موجود ہیں۔
لاکھوں آمین کہنے والے موجود ہیں. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اور اس دعا میں کتنی طاقت، اور اس دعا میں کتنی تاثیر، اور اس دعا میں کتنا کمال ہے کہ آپ کے لیے لاکھوں آمین کہنے والے موجود ہیں. لاکھوں آمین کہنے والے موجود ہیں. پھر آپ ایسا کریں، آپ لوگوں کو اکٹھا کریں کہ میں آپ کو کھلاؤں گا پلاؤں گا، آپ میرے لیے دعا کریں. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ ان میں چند مخلص ہیں، باقی کھانے پینے والے ہیں اور گئے. یا آمین کہنے والے بھی ہیں تو ان کی نظر روٹی کھانے پہ ہے، ایسے اوپر اوپر سے آمین کہہ رہے. لیکن اس مجمع میں عین یقین ہے کہ جتنے بھی آمین کہنے والے سب دردوں کے مارے، غموں کے مارے مخلص. نہ تو عین یقین ہے، پیسے جو کہ یہ مجمع جمع کیا نہیں گیا، یہ پیسوں والا مجمع نہیں ہے. پیسوں والا مجمع نہیں ہے، نذرانوں والا مجمع نہیں ہے. یہ مجمع وہ ہے جو کوئی 2 دن کا سفر، کوئی 1 دن کا سفر، کوئی منزلوں کے منزلیں مارتا، کسی کے پاس کرایہ نہیں تھا، کسی کی مجبوری مصروفیت تھی. یہ وہ مجبور، مصروف اور طلب والا مجمع ہے جن کی آمین عرشوں کو جا کے ٹکراتی ہے. یہ وہ مجمع ہے، یہ وہ مجمع ہے جن کی آمین عرشوں کو ٹکراتی ہے، اور عرش میں جا کے ان کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور عرش میں جا کے فیصلے کروا لیتے ہیں. اس حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو عرش کے سامنے، اللہ کے عرش کے سامنے ایک ستون ہے، وہ حرکت میں آتا ہے. اللہ پاک پوچھتے ہیں رک جا، کہ یا اللہ کیسے رکوں، زمین میں تیرے ایک بندے نے کلمہ پڑھا، اس کی بخشش نہیں ہوئی. اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے بخشش کر دی، تو رک جا، میں نے بخشش کر دی. آپ آج ان دعاؤں کے حصوں میں شامل ہیں، ان دعاؤں میں شامل ہیں جو دعائیں آپ خرید نہیں سکتے، وہ دعائیں ہیں جو آپ کبھی لے نہیں سکتے، وہ دعائیں ہیں جس کے لیے بندے جمع بھی کریں تو یقین نہیں ہے کہ مخلص ہیں یا صرف کھا پی کے جانے والے ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے، لیکن یہاں عین یقین ہے، عین الیقین ہے کہ یہاں آنے والا جتنا بھی مجمع ہے یہ وہ مجمع ہے جو اللہ کے لیے آیا ہے. لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے لیے آیا، نہ شکریہ، نہ تھینک یو، نہ کھپکی، نہ گلے میں پھولوں کے ہار، واہ واہ آپ آ گئے آپ کا شکریہ. یہ وہ مجمع ہے جو اپنی طلب، تڑپ، بے چینی، بے کلی، بے قراری سے آیا ہے. سچ ہے، بے کلی بے قراری سے آیا ہے. اللہ کے ہاں اس مجمع کی قیمت ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں قیمتی مجمع کو کے ساتھ بیٹھے آج دعاؤں کی آمین میں شامل ہوں گے. ایسے مجمع کو ضائع نہ کیا کریں، پہلے آیا کریں، ضائع نہ کیا کریں، اور اہتمام سے بیٹھا کریں، اور یقین سے ان گھڑیوں، ان ساعتوں، ان مبارک بولوں اور اس مبارک آمین کا انتظار کیا کریں پہلے سے. آج آپ میں سے ہر فرد کے لیے بلا مبالغہ لاکھوں لوگ آمین کہنے کے لیے منتظر ہیں. آج ہر فرد کے لیے جب یہ آمین کہے گا، اس کے ساتھ مجمع آمین کہے گا. اللہ والے کے پاس گئے ایک بندہ، حضرت دعا فرمایا چھوٹی دعا کروں یا بڑی کروں؟ اگر بڑی دعا چاہتے ہو تو مخلصین کا مجمع تلاش کرو، جہاں لوگ خلوص کے لیے آئے ہیں، کچھ لینے دینے نہیں آئے، کچھ پانے، کوئی دنیا، کوئی مال، کوئی چیزیں طلب ہے ہی نہیں. وہ مخلصین کا مجمع تلاش کر، اور پھر اس مجمع میں جا، اور پھر اس مجمع میں جو آمین ہو رہی ہو اس آمین اور دعا کی قدردانی کر،
سمجھ لے ساری مخلوق تیرے لیے دعا کر رہی ہے، اور چھوٹی دعا نہیں تو بڑی دعا میں شامل ہے۔ یہ وہ مجمع ہے، یہ وہ مجمع ہے، اور آپ اس مجمع کی دعا میں شامل ہو رہے ہیں۔ آئندہ بھی آئیں تو پہلے آئیں، دعا کے عین لمحے میں کو ضائع نہ کریں۔ جب اللہ کے لیے ہاتھ اٹھیں آپ اس میں پہلے سے منتظر بھی ہوں اور شامل بھی ہوں، منتظر بھی ہوں اور شامل بھی ہوں۔ بہرحال آپ خوش قسمت ہیں، بہت نصیب والے ہیں، بہت مقدر والے ہیں کہ آپ ایک ایسی سعادت مند دعا میں شامل ہیں جس کی انشاءاللہ قبولیت میں شک بھی نہیں، محبوبیت میں کوئی شک بھی نہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہے، محبوب بھی ہے، مقبول بھی ہے، اور نسلوں کے لیے اس کی برکتیں انشاءاللہ چلیں گی۔ تو یقین ہے یا بے یقینی ہے؟ یقین ہو، اور عین الیقین ہو، اور حق الیقین ہو۔ جتنا یقین ہوگا اتنا زیادہ اس کی تاثیر، کمال، برکت ہمیشہ ملے گی، بہت زیادہ۔ اور ایک آخری بات دعا سے پہلے، کبھی بھی دعا میں اپنی ذات کو نہ رکھا کرے، پوری امت کو، پوری انسانیت کو۔ اس امت کے وہ لوگ جنہوں نے ابھی تک میرے مدینے والے کو نہیں مانا، خود خدا کو نہیں مانا، مصطفیٰ کی تجلیات اور نور کو نہیں مانا، وہ لوگ بھی ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ غیر مسلم، مسلم، کافر، سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ کو پھر ترس آئے گا، اللہ کے حبیب کو خوشی ہوگی کہ جن کافروں کے لیے میں روتا گیا اور ان کے لیے تکلیفیں اٹھاتا گیا، آج 14 صدیاں بعد فلاں تسبیح خانے میں ایک میرا بندہ ہے، وہ بھی دعا کر رہا ہے، تو وہ تو بڑا عظیم آدمی ہے۔ اپنی ذات کے حلقے سے نکلیں، میری بچے، میری بیوی، میرا گھر، میری موٹر، میرا مکان، میری اولاد نہیں، پھر یہ مدینے والی کی امت کو کون پوچھے گا؟ کوئی اور قوم آئے گی؟ ہم ہی ہیں۔ ختم نبوت کا صدقے نبوت کا سلسلہ ختم ہے تو پھر ہمارے ذمے ہے، ہم ہی ہیں۔ اپنی ذات سے نکلیں، ساری انسانیت میرا موضوع ہے، ماننے والے بھی، نہ ماننے والے۔ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین ویا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پوری امت کے سارے بندے بندیوں، دکھیارے، غم کے مارے، غموں کے ہارے، مشکلات میں گھرے، کوئی تجھے مانگے، کوئی تیرے حبیب کو مانگے، کوئی رضا مانگے، کوئی معرفت مانگے، کوئی مغفرت مانگے۔ اے ہاتھ اٹھائے، اپنے ہاتھوں کو کشکول بنائے، پر کشکول خالی ہیں، بالکل خالی ہیں۔ مولا اگر خالی لے کر آئے ہیں تو ہی بھر دے، اور اپنی رحمت سے بھر دے۔ ان سب کی مرادیں پوری فرما، ان سب کی آسیں پوری فرما، ان سب کی مشکلیں حل فرما، ان سب کی پریشانیاں دور فرما۔
اگر ذلت کے فیصلے عرشوں سے ہو چکے ہیں انہیں عزتوں میں بدل دے، اگر فقیری کے فیصلے، تنگ دستی کے فیصلے، در بدر ہونے کے فیصلے ہو بھی چکے ہیں مولا، تو آج ان کو تمنگری میں بدل دے، عزتوں میں بدل دے۔ اور اگر سخت بیماریوں کے فیصلے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اوپر سے ہو چکے ہیں تو معافی بھی دے دے، صحت بھی دے دے اور شفا بھی دے دے۔ اے سخی آقا، اگر ہمارے ماتھے پہ شقی ہونا لکھا ہے، آخری وقت میں اس سے ایمان چھین لو، آخری وقت میں اس کو کافروں میں شامل کر دو۔ اے اللہ، کتنے واقعات بے شمار ہیں، تیری رحمت کا قلم خود ہی چلاتا، اپنے قلم کو خود ہی مٹا سکتا ہے، ہم تو بے بس ہیں۔ ہم نے تو تیرے محبوب بندوں سے یہ سنا ہے کہ دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں اور لکھے کو بدل دیتی ہیں۔ اپنے لکھے کو خود ہی بدل دے اور ہمیں سعادت مند جنتی لوگوں میں شامل کر لے، ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر لے جن کی دنیا بہترین ہو، جن کی آخرت بہترین ہو۔ ہمیں فتنوں سے بچا، آزمائش سے بچا، باطل کے جالوں سے بچا، اپنی رحمت کو متوجہ فرما، اپنے فضل کو متوجہ فرما۔ سخی آقا، دور پرے سے تیری بندیاں اور بندے آئے ہیں، بڑے زندگی کے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، در بدر گئے پر کچھ نہ ملا اور کچھ نہ پایا، آج تیری رحمت کو لینے آئے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرانے آئے ہیں۔ تو خود ہی کہتا ہے میرے بندو، جیسے میرے ساتھ گمان کرو گے ویسے معاملہ کروں گا۔ ہم تیری رحمت کا گمان کر رہے، بخشش کا گمان کر رہے اور تیرے فضل کا گمان کر رہے اور تیری عطاؤں کا گمان کر رہے۔ ہمارے اوپر سے اگر غم کی چادر ہے ہٹا دے اور رحمت کی چادر اوڑھ دے اور غم کے ساری دیواریں توڑ دے، مشکلوں کی دیواریں توڑ دے، الجھنوں کی دیواریں توڑ دے، قرضوں کے راستے بند کر دے اور خیروں کے راستے کھول دے۔ جھکے ہوئے سر ہیں مولا، اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، بہتی ہوئی آنکھیں ہیں، تڑپتا ہوا دل ہے۔ سخی آقا، اور میرے پاس تو آج ایک بہت بڑا مجمع ہے، وہ ہے پردیسیوں کا مجمع۔ پردیسی بڑے دور سے آئے ہیں، بندیاں اور بندے اس سخت گرمی اور حبس میں پردیسی آئے ہیں۔ اب یہ پردیسی خالی چلے جائیں، تیری مرضی، تو بھیج دے، ہمارا زور نہیں ہے، لیکن تیری رحمتیں پردیسیوں کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو پردیسیوں کے روزوں کی قضا کرا دیتا ہے، تو پردیسیوں کے نمازوں کو آدھا کرا دیتا ہے، تو پردیسیوں کے ساتھ بہت سے مسائل میں رعایت دے دیتا ہے۔ آج ان پردیسیوں کی رعایت کی وجہ سے جو مقامی بیٹھے ہیں ان کو بھی رنگ دے، ان کی بھی قبول کر لے اور ان کی بھی مشکلیں ٹال دے اور ان کی بھی پریشانیاں دور کر دے۔ اللہ قرض داروں کے قرضے دور کر دے، بیماروں کو صحت شفا دے دے، عافیت کے فیصلے کر دے، رحمت کو متوجہ کر دے، اپنی عطاؤں کو قریب کر دے، اور ہماری اگر ذلت ہو چکی ہے تو عزت میں بدل دے، اور اگر علتوں میں ہے تو اپنی رحمت سے ان کو ختم کر دے۔ اگر ایمان کی قلت ہے، اخلاق کی قلت ہے، یا اللہ قناعت کی قلت ہے اور مال کی قلت ہے تو اسے کثرت اور برکت میں بدل دے۔ پروردگار عالم، کوئی خالی نہ جائے، اپنی رحمت سے، اپنی عطا سے کہ دنیا بھر بہتر کر دے، آخرت بہتر کر دے، اور دنیا آخرت کی ساری ضرورتوں کو غیب سے پورا کر دے اور ساری مشکلوں کو حل کر دے اور ساری ناکامیاں دور کر دے، کامیابیوں کے فیصلے سنا دے۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، ان کو بیٹے دے دے، ایمان والے، اخلاق والے، برکت والے، عافیت والے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، یا اللہ جن کو اولاد دی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو گھروں میں آپس میں محبتیں پیار دے دے، رحمتیں خوشیاں خوشحالیاں دے دے۔ اپنے فضل اور کرم کے فیصلے فرما، اپنی رحمت اور عطاؤں کے فیصلے فرما، کسی کو خالی نہ بھیج،
تسبیح خانے کو قیامت تک ہر فتنے سے بچا، ہر فتنے سے بچا، ضرورتیں غیب سے پوری فرما، مخلوق کا منگتا نہ بنا، اہل لوگوں کو متوجہ فرما، غیب سے دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما اور ہماری ہر ضرورت کو پورا فرما، مشکل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، گھر ٹوٹے ہوئے جوڑ دے، ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دے، پوری امت کے حال کو فضل فر دے، پوری امت کے حال پہ رحم کر دے، پوری امت کی بخشش فرما دے، پوری امت کی زندگی میں دنیا آخرت کی خیریں ڈال دے۔ یا اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ہمیشہ قبول فرما، اب قبول فرما، آئندہ قبول فرما، ہماری نسلوں کو فقر سے بچا، ایمان کے اور مال کے فقر سے بچا، اخلاص کے اور اخلاق کے فقر سے بچا، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس عطا فرما، بس رحم فرما، کرم فرما، پوری امت کی بخشش فرما، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کی بخشش فرما، ان سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارا آخری وقت بہترین فرما، اور آخری وقت میں کلمہ نصیب فرما، ذلت کی موت سے بچا، عافیت والی موت عطا فرما، برکت والی زندگی عطا فرما، آمین 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 آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی آن لائن دم ہوگا پوری دنیا میں، جو حضرات ہیں اپنے مشکلوں کو تصور میں رکھ کے دم ہوگا، اور پھر انفرادی دم ہوگا، اور پھر اس کے بعد کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا۔ اس کو اپنی ضرورت سمجھا کریں، حلقہ کشف المحجوب اپنی مجبوری اور ضرورت سمجھا کریں، اور بہت مجبوری سمجھا کریں، کشف المحجوب کے حلقے اور مراقبے میں بیٹھا کریں۔ اتنی دور سے آئے ہیں تو اتنے جانے کی جلدی نہ کیا کریں، اور بیٹھا کریں تو کان لگا کے ادب سے بیٹھا کریں۔ اب آنکھیں بند رکھیں، اپنے مقصد کا تصور کریں، پوری دنیا والے آپ بھی شامل ہوں۔ میں دم کروں گا یہاں سے، پھر انفرادی دم ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن۔ بسم اللہ۔ انشاءاللہ اللہ پاک خیر عطا فرمائے۔